صحیح بخاری میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ قیامت سے پہلے کچھ لوگ اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے ان کو حلال قرار دے دیں گے۔ زنا کو وہ حلال قرار دیں گے، شراب کو حلال کر دیں گے، ریشم کو حلال کر دیں گے، اس طرح وہ موسیقی کو بھی حلال قرار دے دیں گے۔ یعنی جن کاموں کو حدیث میں تو صرف 4 کام گنوائے، یعنی جو کام جن سے اللہ نے منع کیا جو حرام ہے ان کو حلال قرار دے کے کرنا شروع کر دیں گے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جیسے وہ منظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہو اور اللہ نے سارے پردے ہٹا دیے ہوں۔ فرمایا کچھ لوگ ایک بلند بالا پہاڑ سے نیچے اتر کر ایک وادی میں آئیں گے، دوسری طرف ان کے کچھ لوگ جو ہے جانور چراتے ہوئے لیتے ہوئے آ رہے ہوں گے کہ جو تھن جن کے دودھ سے بھرے ہوئے ہوں گے اور پیٹ بھرے ہوئے ہوں گے، یعنی ان کے جانوروں نے بھی کھانا کھایا ہوا ہوگا۔ پھر ان کے پاس کچھ لوگ آئیں گے اور کہیں گے کہ ہمیں کچھ اللہ کے نام پر دے دو، تو وہ لوگ جن کے جانوروں کے تھن جو ہے دودھ سے بھرے ہوئے ہوں گے وہ کہیں گے کہ تم کل آنا، ابھی ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر جو لوگ یہ کام کر رہے ہوں گے ان کی کیا نشانی ہوگی؟ شراب پیتے ہوں گے، زنا کرتے ہوں گے، ریشم کو جائز قرار دیا ہوگا اور موسیقی بکثرت ہوگی، گانے بانسری وغیرہ ان میں عام ہو جائے گی اس وقت۔ اور 5واں کام جو حدیث میں آیا ہے کہ وہ غریبوں کی مدد نہیں کریں گے۔ پھر حدیث میں ان کے بارے میں 3 باتیں آتی ہیں کہ ان میں سے چند کچھ لوگوں پر ایک پہاڑ گرے گا اور وہ اس میں دب جائیں گے، چٹان گرے گی، اب وہ زلزلہ آئے گا تو دبیں گے، جیسے آج کل جو زلزلے آ رہے ہیں۔ علماء نے حدیث میں لکھا ہے اس کی نشانی بھی یہ ہے کہ بکثرت گناہ ہوتا ہے تو اللہ زمین کے نیچے جو ہے فرشتے کو کہتا ہے کہ زمین کی رگوں کو کھینچو، جب وہ کھینچتا ہے تو زلزلے آتے ہیں۔ تو پہلا ان کا کیا انجام ہوگا کہ ان پر پہاڑ کے تودے گر جائیں گے، وہ مر جائیں گے۔ پھر حدیث میں آتا ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ بچ جائیں گے، پھر وہ لوگ روز قیامت بندر اور خنزیر کی شکل میں اٹھائے جائیں گے۔ تو بھائی اس واقعے میں ہم سب کے لیے عبرت ہے، آج زنا، شراب، موسیقی کتنی عام ہو چکی ہے۔ تو میرے عزیزوں، اس واقعے سے جو قیامت سے قبل پیش آئے گا، کچھ لوگوں کو جو موسیقی اور زنا کی محفلیں سجائے ہوئے ہوں گے، زلزلہ آئے گا اور جو ہے وہ زلزلہ جو ہے ان کو اپنے اندر دبا دے گا، اور پھر ایسے ہی لوگ قیامت کے دن بندر اور خنزیر کی شکل میں پیش ہو جائیں گے اور لوگ سمجھ جائیں گے کہ یہ زانی ہے اور یہ جو ہے شرابی ہے اور یہ غلط محفلوں میں اٹھنے بیٹھنے کرنے والا ہے۔ تو کوشش کریں کہ بھائی گانے سے بچیں، زنا سے بچیں، نظر کی خرابی سے بچیں، فحاشی سے بچیں، اور اگر اس بات کو سن کے آپ کو فائدہ ہو، تھوڑا سا بھی ایمان میں تازگی آئی ہو، تو اپنے ثواب کے لیے، صدقہ جاریہ کے لیے اس بات کو زیادہ سے زیادہ اس اسٹوری کو پھیلائیں۔ انشاءاللہ مرنے کے بعد یہ میرے بھی کام آئے گی اور آپ کے بھی کام آئے گی۔